حضرت عبداللہ ابن عباس سے آپ کے شاگرد حضرت مجاہد نے یہ جو روایت نقل کی تھی، ان ارواح المؤمنین یاتون بکل لیلۃ الجمعہ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے 7 جمعراتوں کو کوئی تصور نہیں ہے۔ اموات کی ارواح کو ہر جمعرات کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ہر جمعرات ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور باقی مالی صدقہ خیرات وہ جیسا میں نے عرض کیا ویسے بندے کی توفیق پر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک جمعرات یہ اس نے کرنی ہے، ایک اس نے کرنی ہے، ایک فلاں بھائی نے کرنی ہے۔ اب ان بیچاروں کے پاس اس مہنگائی کے دور میں اپنے کھانے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، انہوں نے اپنی ناک رکھوانے کے لیے، عزت رکھوانے کے لیے جمعرات ضرور کرنی ہے۔ دین میں جتنی وسعت ہے ہم نے اس میں اتنی ہی تنگی کر ڈالی ہے، لہذا شریعت کے جو اصول ہیں ان کے مطابق چلیں، اور علماء سے یہ شرعی مسائل پوچھ کے یہ کرنے چاہیے۔ اپنی طرف سے رسومات کا بالکل خاتمہ کر دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں آج بھی بہت ساری ایسی رسومات ہیں جو فوتگی کے موقع پر یا شادی کے موقع پر وہی ہیں جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑے بزرگوں نے، اسلاف سے مراد بزرگ جو جن سے ہم ہوئے ہیں، علماء نہیں ہیں، انہوں نے جو ہندوؤں سے لی تھیں، آج انہی پر کار بند ہیں ہم لوگ۔ میت کا تیسرا دن ہوتا ہے، خواتین جاتی ہیں، یہ نیند سلام شادیوں پر تو تھی، اب فوتیوں پر بھی شروع ہو گئی ہے پیسوں کا لین دین۔ تیسرے دن خواتین جاتی ہیں، پہلے تیل صابن لے جایا کرتی تھیں، اب وہ پیسے آ گئے، وہ پھر کاؤنٹ کرتی ہیں، کاپیاں بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے 500 دیے تھے تو ہم نے 1000 دینا ہے۔ اصل مقصد جو ہے وہ تھا عبرت حاصل کرنا مرنے والے کے جنازے سے، کہ ہم نے عبرت کتنی حاصل کی ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے تیاری کرنی ہے خود جانے کی، اس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ بس انہی ظاہری رسومات پہ ہم نے، چونکہ زندگی ہماری ایسے گزرتی ہے، نافرمانی میں، بے عملی میں زندگی گزر جاتی، ہم نے یہ تصور بنا رکھا ہوتا ہے کہ مریں گے، اتنا بڑا اجتماع ہوگا، بڑے بڑے مولوی ہوں گے، 3 4 دعائیں کریں گے، بڑی کلخانی ہوگی، تو آنا جانا ہوگا لوگوں کا، تو بخشے جائیں گے، بعد کی کس نے دیکھی ہے۔ اسی چیز نے ہمیں نافرمان کر رکھا ہے، اسی سوچ نے ہمیں تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچا رکھا ہے۔ دین اٹکل پچو کا نام نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہم تکے ماریں اور جنت میں پہنچ جائیں۔ دین عمل چاہتا ہے، عمل چاہتا ہے، اور عمل کے سوا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس سے ہمیں بخشش اور مغفرت کی نوید اور خوشخبری ملے۔ لہٰذا جو دین کے تقاضے ہیں انہی پہ چلیں، رسومات کا بالکل خاتمہ کریں۔ کلخانی کا پہلا مقصد اجتماعی دعا، دوسرا مقصد یہ سوچ اپنے اندر پیدا کرنا کہ جس طرح ہمارے برادر محترم میاں رفیق صاحب نے اس دنیا کو چھوڑا ہے، ہم نے بھی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ شاید ان کو بھی جیسے اپنی وفات سے پہلے دوست احباب سے رابطہ، فون پہ بات کرنا، آنا جانا، شاید انہوں نے بھی اپنے ذہن میں لمبے عرصے کی پلاننگ سوچ رکھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے، وہ پھر سدھرنے سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا۔ تو اس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں کلخانی کے اجتماع پر، کہ جس کے لیے آج ہم اجتماعی دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جس طرح وہ اچانک اللہ کے حضور حاضر ہو گئے ہیں، ہم نے بھی اسی طرح اللہ کے حضور جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور حاضری کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ ہمارے پاس وہ کون سا توشہ ہے، سامان ہے جو اللہ کے حضور جا کے ہم نے پیش کرنا ہے؟ یہ دوسرا مقصد ہے۔ جنازے اٹھا کے لوگوں کو قبروں میں اتار کے، کلخانیاں اٹینڈ کر کے، روزانہ کبھی کلخانی میں کبھی کسی جنازے میں حاضری دے کے بھی اگر اس گھر کی تیاری سے ہم محروم رہتے ہیں تو سمجھ جائیں دل زنگ آلود ہو چکا ہے، دل مکمل طور پہ سیاہ ہو چکا ہے۔ وہ دل صرف دنیاوی رسم و رواج پوری کرنے کے لیے تو آ جا رہا ہے، لیکن خود اس طرف متوجہ نہیں ہو رہا جس طرف اس کو متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد ہوتا ہے واعظ اور نصیحت۔ ہم نے جس طرح باقی مذہبی پروگراموں کو علماء اور خطیبوں کے تقریری مقابلے بنا رکھے ہیں، کلخانیوں کو بھی ہم نے ایسے ہی بنا رکھا ہے۔
اور بعد میں پھر تجزیہ کرتے ہیں کہ جی فلاں کی اچھی تقریر تھی، فلاں نے یہ کیا، بھئی اس اچھی سے یا جو بھی اس نے باتیں کی اس سے میں نے اور آپ نے سبق کتنا حاصل کیا ہے۔ یہ تقریری مقابلے نہیں ہوتے، یہ واعظ و نصیحت یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، نصیحت کرنا، سیدھے راستے کی تلقین کرنا۔ یہ اب ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمیں آئے روز کتنے علماء کی سنگتیں نصیب ہوتی ہیں، جمعہ کے اجتماعات میں جاتے ہیں، آئے روز گلخانیوں پہ جاتے ہیں، جنازوں کے اوپر علماء کے خطابات۔ اب میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں کوئی میلاد کا جلسہ کرے گا، کوئی سیرت کی محفل کرے گا، کوئی ذکر اہل بیت کا جلسہ کروا رہا ہے، کوئی عظمت صحابہ کرام کے نام سے جلسے ہو رہے ہیں۔ ان ساری مجالس اور محافل سے ہم نے کتنا دین حاصل کیا ہے۔ حالت یہ ہے کہ ہر آنے والے سال میں دینی معاملے میں ہم پیچھے ہوتے ہیں اور پیچھے جا رہے ہیں۔ دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، دنیا کا لالچ اس طرح غالب آ چکا ہے، خود بھی دین سے دور ہیں، اولادوں کا تو پوچھے نا، وہ تو بہت ہم سے بھی آگے بے دینی کا شکار ہو چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتے ہیں، مسئلے مسائل پرچیاں دیتے ہیں فقط دوسرے کو گالیاں دلوانے کے لیے۔ پرچی آ جاتی ہے ایک عالم دین کے پاس تقریر کے اینڈ میں، اب وہ اگر بنظر غائر دیکھا جائے وہ دراصل مولویوں سے گالیاں دوسرے کو پڑھوانا مقصود ہوتا ہے۔ جس بندے کا کچھ یہ نہیں بگاڑ سکتے، اس کو خود کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کو مولویوں سے گالیاں دلواتے ہیں۔ ان پرچیوں سے بھی ہدایت لینا مقصود نہیں ہوتا، دین سیکھنا مقصود نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے موضوعات بنا رکھے، جی آج اس موضوع پر تقریر کریں، جی ہمارے ہاں جی ایک بندہ یوں کرتا ہے، دوسرا یوں کرتا ہے، تیسرا یوں کرتا ہے۔ ہم نے ٹوٹل دین کو لاہ و لعب اور تماشا بنا رکھا ہے۔ یہی کچھ بنی اسرائیل کے لوگ کرتے تھے، یہی کچھ یہودی کرتے تھے۔ اللہ کریم نے آپ دیکھیں سب سے زیادہ جس قوم کی مذمت فرمائی وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ کیا ہوتا تھا؟ ان کے نفس کو جو چیز اچھی لگتی اس کو لے لیتے، اور جو چیز ان کے نفس کو بری لگتی انبیاء علیہ السلام کو بالکل سامنے جھوٹا بھی کہتے، اور کچھ انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کر دیتے۔ وہ دیکھا جائے تو ان کے معاملات میں اور ہمارے معاملات میں رتی برابر بھی فرق نہیں ہے۔ تو جس سے بھی آپ کوئی گفتگو سنیں، جس سے بھی آپ کو اچھائی مل رہی ہو، ہدایت مل رہی ہو، آپ اچھی بات پر عمل کریں، اچھی بات کو فالو کریں، اس کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ کھیل تماشے نہیں ہے دینی معاملات۔ جس بھی عالم دین کے پاس آپ بیٹھیں وہاں سے آپ کو اچھی بات ملے، آپ کے مسلک اور عقیدے کے مطابق، آپ کا جو مسلک ہے، جو عقیدہ ہے، آپ اپنے مسلک اور عقیدے پر رہیں، لیکن جو اچھی بات ملے اس کو چھوڑیں مت، اس کو قبول کریں۔ یہ بنیادی طور پر 3 مقاصد ہیں دوستو کلخانی کے۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ان 3 مقاصد میں سے ہم کتنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔